کیا کیا اس کا جواب دوں آپ کو میں بتاؤں. ماشاءاللہ اچھا جاوید ہاشمی صاحب جب آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں؟ نہیں یہ پاکستان کی اندرونی ترقی، معاشی ترقی، ہمارے فورن فرنٹ کے اوپر ہمارے تعلقات، اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہم اپنا اللہ کے فضل و کرم سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ سرکولر ڈیٹ کو پے کر کے کر سکتے ہیں. اور کیسے؟ 1 سال کا اگر ہم فیڈرل ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے نا جی، اس کو ہم ختم کر کے ساری رقم اس کی اس طرف ادا کر دیں. 1 سال کا فیڈرل ڈیولپمنٹ بجٹ یعنی 1 سال کا پی ایس ڈی پی سارا کا سارا سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے لگا دیا جائے. شریف صاحب کا یہ پلان ہے لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے. اس کے کیا اثرات ہوں گے شریف صاحب، آپ کو یہ ہم عوام بتاتے ہیں. نمبر 1، پی ایس ڈی پی کے فنڈ سے چلنے والے ترقیاتی پروگراموں سے جتنے لوگوں کی روزی منسلک ہے اور ہر سیکٹر کی جتنی انڈسٹری چلتی ہے وہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گی. 1 سال کے پی ایس ڈی پی فنڈ کو روکنے سے ان سب لوگوں کی روزی ختم ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ سرکولر ڈیٹ ایک قرض ہے میاں صاحب، اور قرض ہوتا ہے جب آمدنی کم اور خرچہ زیادہ ہو. فیڈرل ڈیولپمنٹ بجٹ کے سینکڑوں ارب روپے اس قرض کو اتارنے میں آپ کا پلان ایسے ہی ہے جیسے پیپسی کی بوتل کے نیچے سوراخ ہو اور اوپر سے پیپسی بھر دی جائے. وقتی طور پر بھر جائے گی لیکن آہستہ آہستہ پھر خالی ہو جائے گی، یعنی یہ قرض دوبارہ قوم پر مسلط ہو جائے گا. موجودہ حکومت نے بھی کافی بار قوم کے سینکڑوں ارب روپے سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے پھینکے، جس سے بیماری کا علاج نہیں صرف درد میں کمی ہوئی. اور اب آپ نے بتایا کہ آپ کا پلان بھی کچھ ایسا ہی ہے. کچھ رہ بھی جائے تو ہم اپنے ذرائع سے اس کو پورا کر سکتے ہیں اپنے، اور پھر ڈیمز، تھرمل پاور پلانٹس کو جو میکسیمم اس کی جو کیپیسٹی، آپٹیمم کیپیسٹی کے اوپر ان کو چلائیں. ڈیمز اور تھرمل پاور پلانٹس فل کیپیسٹی پہ. اب دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ڈیمز تو چل ہی رہے ہیں فل کیپیسٹی پر، جتنا پانی آتا ہے اتنی بجلی بنتی ہے. رہ گئی بات تھرمل پاور پلانٹس کی. پہلی بات یہ کہ تھرمل پاور پلانٹس کو فل کیپیسٹی پہ چلانے سے بجلی تو ملے گی پر قیمت ہوگی عام آدمی کی پہنچ سے باہر، کیونکہ یہ تھرمل پاور پلانٹ چلتے ہیں فرنیس آئل سے جو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اس تیل کا امپورٹ بل بھی جائے گا عوام کی جیب سے جو پہلے ہی بالکل خالی ہے. خالی جیب کی وجہ سے مہنگے تیل کی قیمت ادا کرنے کے لیے پھر میاں صاحب آپ نے لینا ہے آئی ایم ایف سے مزید قرضہ، جیسے اپنے پچھلے 2 ادوار میں لیا، اور قوم ہوگی مزید مقروض. اور پھر امپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس آف پیمنٹس پہلے ہی پورے نہیں ہو رہے، مزید یہ معاملہ بھی بگڑ جائے گا. دوسری بات یہ کہ ایسا بھی نہیں کہ تھرمل پاور سے بہتر مسئلے کا حل نہ ہو، لیکن جب شریف صاحب کا دماغ پھنسا ہو 90 کی دہائی میں تو کیا کیا جا سکتا ہے. شریف صاحب 2012 آئے ہوئے 19 دن گزر چکے ہیں. یہ تو تفصیل میں جا رہا ہوں، لیکن سنیں، جب تک یہاں پہ بینک انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم نہیں ہوتا سرمایہ کاری ممکن نہیں ہے. اس کو ہم سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ کم سے کم وقت میں. اور وہی دیکھیں اعتماد کریں گے اپنی قوم پہ اور کہیں گے بھئی یہ ہم نے آپ پہ اعتماد کیا، آپ اس کا ہمیں صحیح طرح رسپونڈ کرو. اس کو کرے گی قوم. جیسے پہلے ہم نے وہ فارن ایکسچینج پہ تمام پابندیاں ختم کر دی تھیں، کتنا رسپانس آیا تھا، بڑا زبردست رسپانس آیا تھا. آئندہ اس سے بھی آگے جائیں گے انشاءاللہ. شریف صاحب جب قرضہ لینے کا ارادہ پہلے ہی بنا چکے ہیں تو پھر انٹرسٹ ریٹ کم کیسے ہو سکتا ہے؟ قوم مزید مقروض یعنی مزید انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. رہ گئی بات فارن ایکسچینج کی. جب شریف صاحب کی حکومت نے پابندیاں لگائی تھیں 1999 میں تو آپ کو یاد ہوگا کیا ہوا تھا. پاکستان ہو گیا تھا بینکرپٹ، ڈیفالٹ پہ پہنچ چکا، اور پھر رہ گئے تھے پاکستان کے پاس صرف $30 کروڑ کی رقم یعنی $300 ملین. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے آپ کی جیب میں ہو صرف 8 آنے. اگر آپ چاہتے ہیں
کہ آج آپ کو جو تھوڑے بہت ترقیاتی کام نظر آتے ہیں وہ بھی نہ ہوں تو شریف صاحب کو ضرور ووٹ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اور آپ کی قوم کے بچے مزید مقروض ہوں تو شریف صاحب کو ضرور ووٹ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو بجلی ملتی ہے 10 روپے فی یونٹ وہ آپ کو 20 روپے فی یونٹ میسر نہ ہو تو شریف صاحب کو ضرور ووٹ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کبھی قرض کی سہولت نہ ملے، مہنگائی اور بڑھے، 1 سال کا پی ایچ ڈی بھی بند ہو کر بے روزگاری انتہائی زیادہ بڑھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ صرف اور صرف شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو دیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب نہ ہو تو پھر ڈھونڈیں کوئی ایسا جس نے آج تک جو کیا صحیح کیا اور قوم کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ جیو عقل لڑا کے۔ دیکھیں اس آدمی نے 16 سال سٹرگل کی ہے، مجھے تو ان لوگوں کی عقلوں پہ رونا آتا ہے جو کہتے تجربہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جتنا تجربہ، جس طرح کا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پروسیس میں سے گزر کے آنا، تو بھٹو صاحب تو اس کھیل میں آنے سے بہت پہلے ہی واز ریکگنائزڈ ایز اے پولیٹیشین، ان کا باپ دادا اس کاروبار میں تھے۔ ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کو ویسے انہوں نے گود لے لیا جنرل ضیاء الحق نے، اور سیدھے وہ کیبنٹ میں آ گئے اور یہ وہ وغیرہ۔ تو جتنا بھرپور تجربہ اور ایکسپوئر، 16 سال کو مذاق تو نہیں ہے، اور وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا آدمی ہے۔ اس وقت جتنی لیڈرشپ اس ملک میں موجود ہے ان میں سے ایک آدمی بھی نہیں ہے جو عمران جتنا پڑھا لکھا ہو۔ ٹھیک ہے، رہ گئی ٹیم، یہ بہت سے لوگ یہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں نا کہ ٹیم نہیں ہے۔ وہ بھائی بھٹو صاحب جب آئے تھے تو لوگ پوچھتے تھے یہ ڈاکٹر مبشر حسن کون ہے، خورشید حسن میر کیا چیز ہے، جے رحیم کہاں سے آیا ہے۔ ممتاز بھٹو کا تعارف خود کرانا پڑا، ٹیلنٹڈ کزن، ان کی چھیڑ بن گئی تھی ممتاز بھٹو کی، ان کو کون جانتا تھا۔ ٹیمیں اسی طرح بنتی ہیں، اور حسن رشید سے لے کے میاں اظہر تک یہ اتنے اچھا، اور ابھی جہانگیر ترین اور اسحاق خاکوانی صاحبان، اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں۔ یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر کے خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کی حالت پتہ کیا ہے؟ یہ وہ کبوتر ہیں جنہوں نے عمران خان کی صورت میں جنگلی بلا دیکھ کے آنکھیں بند کر لی ہیں، اور بہتر ہے یہ اسی کیفیت میں مبتلا رہیں تاکہ ان کو بہت بڑا سرپرائز ملے۔